پوری شاہ ولی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شادی میں ایک دن رہ گیا تھا۔ آج ان سب کی مایوں تھیں۔ مایوں کی رسم حویلی میں ہی کی جانی تھی، لیکن مہندی کی رسم میرج ہال میں کرنی تھی۔ مہروش کی مایوں کی رسم تو اس کے اپنے گھر ہی ہونی تھی، لیکن پرورش اس کا اذلان نے پردے کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ اور وہ خود بھی اذلان سے بچتی پھر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر جس طرح پٹری سے اترتا ہے، اس کی جان ہی مشکل میں ڈالتا ہے۔ وہ پیلے کلر کے صاف ڈریس میں اور زنک کلر کے کام والے دوپٹے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ "نین، آ جاؤ جانا"، اذلان نے اس کے چپکے سے پری کی پکس بنانے بھیجا تھا، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ بابا پری نے دیکھ لیا تھا، وہ اپنی پکس نہیں بنانے دے رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں پہلے آپ گول گپے کھلائیں، پھر دیں گی آپ کو پکس۔ نین نے اپنا پلان کامیاب نہ ہوتا دیکھتے کمرے میں اذلان کے پاس آتے برا سا منہ بنایا۔ "اب اس وقت گول گپے؟ میرا کیا ماما لگا کے بیٹھا ہے؟ دکھاؤ میرا موبائل، ابھی آپ کی ماما کی طبیعت سیٹ کرتا ہوں"۔ اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو آن لائن کا نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ "ہنی پکس سینڈ کر دو، کل کو ٹائم سے گول گپے کھلا دوں گا"۔ اذلان نے وائس نوٹ کرتے نیچے ہاتھ جوڑنے والی ایموجی سینڈ کی۔ وہ اس کی وائس کو بار بار سنتی اس کی بے بسی پر کھلکھلائی تھی۔ "اچھا، ایک شرط پر"، اس نے ٹائپ کرتے سینڈ کیا تھا۔ "یار، ایک تو شرطیں بہت رکھتی ہو، بتاؤ"۔ اذلان نے غصے والی ایموجی لگاتے سینڈ کی۔ "پہلے مجھے نا A to Z ABC سنائیں، وہ بھی ٹائپ کر کے"۔ اذلان نے مسکراتے نین کو گود میں بٹھایا تھا۔ اور A سے Y تک تو اس نے ٹھیک لکھا، لیکن Z کی جگہ Z اور W کی جگہ وش اور N کی بجائے نین لکھ کر سینڈ کیا۔ "ہا ہا ہا، دی گریٹ اذلان شاہ کو تو ABC بھی نہیں آتی، سو آپ فیل ہو گئے"۔ "اب میں نہیں کر رہی پکس سینڈ"، وہ کہکا لگاتی اسے وائس نوٹ سینڈ کرتی خود ہی شرماتی تھی۔ "اب اگر انسانوں کی طرح نہ سینڈ کی تو نہ یہ سوچ لینا پرسوں کو اسی روم میں ہوگی"۔ اذلان نے نین کو مسکراتے دیکھتے وائس نوٹ کیا۔ "بابا اب آ جائیں گی کیا"؟ 100%۔ اذلان نے اس کے گال چومے۔ "اچھا، اب اتنی منتیں کر رہے ہیں تو کر دیتی ہوں"۔ 2 منٹ بعد اذلان کے موبائل کی بیپ ہوئی تو نین کو بیڈ پر لٹاتے اس نے موبائل اٹھاتے واٹس ایپ اوپن کیا تھا۔ "ماشاءاللہ شہزادی، میں بھی بھیجوں"۔ اذلان نے پک کو نوٹ کرتے رپلائی کیا۔ "تھینک یو، بٹ میں رات کے اس پہر اکیلی جان ڈرنا نہیں چاہتی آپ کو دیکھ کر"۔ وہ ہنسنے والی ایموجی لگاتی سینڈ کر گئی۔ "ہنی، کیوں بھول رہی ہو؟ اب تو زندگی کی تمام راتیں اسی جن کے ساتھ گزارنی ہیں"۔ اذلان نے آنکھ ونک والی ایموجی کو میسج میں ایڈ کیا تھا۔ وہ اس کی بات پر شرماتی اسے شرمانے والی ایموجی سینڈ کرتی نیٹ بند کر گئی۔ اس کی مزید بے باک باتیں سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ "اذلان، کیا کر رہی ہیں سب ہماری طرف دیکھ رہی ہیں"، وہ مسکراتی اس کا سرسراتا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی بولی۔ "جانا، میں کہاں کچھ کر رہا ہوں، ایک تو غلطی خود کی اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے چوم لوں، دوسرا مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو"۔ اذلان نے ایک ہاتھ سے مہندی سے سجا اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ "اذلان"، وہ اس کی بات پر شرم سے سر جھکاتی منمنائی تھی۔ "جی اذلان کی جان، ویسے ہماری شرط نمبر 7 تو رہ گئی ہے"۔ اذلان نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو اپنی شرطیں بتا کر خود ہی بھول چکی تھی، لیکن اذلان نے تو جیسے اس کے ایک لفظ کو دماغ کے ساتھ دل میں بھی قید کر لیا تھا۔ "میں یعنی کہ اذلان شاہ"۔ وہ اس کا ہاتھ چومتا رکا، جبکہ وہ سامنے دیکھتی اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ "میں تمہارے ہر ڈرامے کی سٹوری، ہر ناولز کے سین کو سنوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سین رومانٹک ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل کریں گے"۔ وہ مسکراتا بے باکی سے بولتا اس کی دل کی رفتار بڑھا گیا۔ "جی"، پری سے شرم سے اس کے نام سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ "منا لو ارسل شاہ، جتنی خوشیاں منانی ہیں"۔ "بزنس میں تو نہیں جیت سکا تو کیا ہوا، زیان ملک تمہیں زندگی کے اس موڑ پر لا کر مارے گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے"۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کمینگی سے ہنسا تھا۔ پاس بیٹھی لیلا نے بھی مسکراتے اس کے شاطر چہرے کو دیکھا تھا کہ اب وہ کون سی چال کھیلنے والا ہے۔ "مہندی کیوں نہیں لگائی آپ نے"، ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑتے دبایا تھا۔
ارسل کو اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ وہ مجھے مہندی کی خوشبو اچھی نہیں لگتی، مہروش نے سامنے دیکھتے کہا، جہاں سب کی نظریں اسٹیج پر بیٹھے دونوں جوڑوں پر ٹکی تھیں۔ آج آپ جا کر مہندی لگوائیں گی اور اپنے نام کے ساتھ میرا نام ضرور لکھوائیں گی۔ وہ مسکراتا اس کو نظروں کے حصار میں لیتا بولا، لیکن مجھے اس کی اسمیل سے وامٹنگ ہوتی ہے۔ مہروش تو اس کو ضد پر اڑا دیکھتے منمنائی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں زبردستی کروں؟ مہر اور ویڈنگ نائٹ پر بیٹھ کر مہندی لگاؤں آپ کے، تاکہ میری ویڈنگ نائٹ خراب ہو؟ ارسل پلیز، میں نہیں لگوا سکتی۔ اوکے تو آپ نہیں لگوائیں گی۔ ایسے تو پھر ایسے صحیح۔ مہرین پلیز بات سنیں۔ ارسلان نے اسٹیج سے اترتے لڑکیوں کے پاس کھڑی مہرین کو بلایا۔ جی ارسل بھائی۔ مہرین پلیز، کیا آپ ابھی مہر کے مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی بھائی ضرور۔ وہ ان کے ساتھ چلتی برائڈل روم میں آئی تھی۔ ارسل یہ کیسے؟ ڈونٹ وری میری چندا۔ مہرین نے ہی پری کے مہندی لگائی تھی، اس نے پارلر کا کورس کیا ہے، بہت اچھی لگاتی ہے، پسند آئے گی آپ کو۔ وہ اس کو لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اگر مہندی کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تو بندہ حاضر ہے، آپ نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا سکتی ہیں، قسم سے میرے کولون کی خوشبو آپ کو پسند آئے گی۔ دھیمے سے اس کے کان کے قریب بولتا وہ بازوؤں کا حصار بناتا اس کو سینے سے لگا گیا۔ مہروش جو اچھی خاصی پھنسی تھی، نہ تو ہل سکتی تھی، مہندی کی اسمیل سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ارسل نے ایک ایک نقش اس کے ہاتھ پر اپنی مرضی سے بنوایا تھا۔ اب لگ رہی ہو نا ارسل کی دلہن؟ وہ اس کے ہاتھوں پر بنی چھوٹی چھوٹی پھول بوٹیوں کو دیکھتا بولا، اور ایک سائیڈ پر مہروش اور اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ مہروش نے دور سے ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ آپ نہ دیکھیں، اگر اسمیل آ رہی ہے تو میں ہوں نہ دیکھنے کے لیے، بس مجھے دیکھنے دیں۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے سٹائل کو دیکھتا بولا، جو اس نے مہندی کو دیکھتے بنائے تھے۔ چلیں اب باہر۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چلو۔ وہ اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کا گھیرا کرتا مسکرایا تھا۔ بارات کا فنکشن بھی باقی دوسرے فنکشن کی طرح بہت اچھا گزرا تھا۔ دلہنوں کی تو چال ڈال ہی الگ تھی، لیکن دلہنیں وہ بیچاری تو اپنی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہلکان ہو رہی تھیں۔ پری نے تو حد ہی کر دی تھی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے پوچھا، پری وش موسیٰ شاہ ولد موسیٰ حیدر شاہ، آپ کا نکاح اذلان عیسیٰ شاہ ولد عیسیٰ حیدر شاہ سے حق مہر 50 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ گردن جھکاتی بولی تھی۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھنے پر اس سے تب چڑھی تھی۔ نہیں ہور تیرے لئی سج کے بیٹھی واں، اسے دوسری بار پوچھنے پر اپنا حجاب ٹھیک کرتی بولی۔ اس کی بات پر ہال میں موجود سب کا قہقہ گونجا تھا۔ نویرہ کا دل کیا تھا اٹھ کر اپنی بیٹی کے سر پر کچھ مارے۔ اذلان تو داد کے ساتھ بیٹھا سر جھکاتا مسکرایا تھا۔ مہروش کو ارسل کے روم میں سویرا اور نویرہ چھوڑ کر گئی تھیں، لیکن پریورش نے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ چل سکتی ہے، اس لیے وہ روم میں خود جا سکتی ہے۔ نویرہ نے تو اپنی بیٹی کی حرکت پر ماتھا پیٹتے اذلان کو گھورا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے اشاروں سے کہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کافی دیر نویرہ اور سویرا اس سے بات کرتی رہیں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ کمرے کی نفاست کمرے کے مالک کی صفائی پسندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھتی تھی، مرر کے سامنے مسکراتے ہوئے دوپٹے کی پنز اتاری تھی۔ 5 منٹ میں ہی وہ اپنا کام کرتی مسکرائی تھی۔ دوپٹے کو بیڈ پر رکھتے وہ الماری سے ڈریس نکالتی مسکرائی، لیکن یہ سوچ کر ہی اس کا دل دھڑکا تھا، اگر ارسل کو اس کی سوچوں کا علم ہو جائے تو سوچتے اس کی روح کانپتی تھی، لیکن ابھی وہ صرف اپنے دل کی سننا چاہتی تھی۔ اب آئے گا مزہ۔ کل کیسے کہہ رہا تھا، میں کیا بیٹھ کر مہندی لگاؤں گا، اپنی ویڈنگ نائٹ خراب کروں گا، اب دیکھنا کیسے کل والی زبردستی مہندی لگانے کا بدلہ لیتی ہوں۔ وہ سوچتی ڈریس نکالتی پلٹی تھی جب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں جاتی، ارسل کمرے میں داخل ہوتا دیکھ چکا تھا۔ وہ پیچھے کو دیکھتی لہنگے میں پھنس کر زمین پر گری تھی۔ مہر یو کہ اٹھیں، کیا کر رہی تھیں آپ؟ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ ابھی چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ فکر مندی سے بولتا اسے اٹھاتا بولا۔ وہ میں اس سے تو یوں اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑے ہونے کی سخت نہ رہی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بھائی کے علاوہ بغیر دوپٹے کے تھی، زیادہ تر وہ حجاب ہی کیے رکھتی تھی۔
کیا مہر بولے تو صحیح۔ ارسل نے پریشانی سے اس کے چہرے کو قریب ہوتے ہاتھ کے پیالے میں لیا۔ میں چینج کر لوں، وہ کچھ نہ بنتا دیکھتی منمنائی تھی۔ او تو مجھ سے بھاگ رہی تھی آپ؟ مہروش ارسل شاہ کیوں آپ سے تو میرا انتظار بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ میں کپڑے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا قریب کر چکا تھا۔ اب دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ نہیں ارسل، وہ میں۔ شٹ اپ مہروش، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ اس کو اٹک اٹک کر بولتا دیکھتے چلایا تھا۔ وہ جو خوشی سے روم میں آیا تھا، اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہ تو اس سے بھاگنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ مہروش ارسل شاہ ایک بات اپنے دماغ میں فکس کر لیں، جتنا مجھ سے دور جانے کی کوشش کریں گی اتنا ہی مجھے اپنے قریب پائیں گی۔ وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتا، بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ جتنی شدت سے وہ اس کو چوم رہا تھا، مہر کو لگا اب وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل تو جیسے اس میں کھویا بغیر اس کی پرواہ کیے اپنی روح کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا دیکھتے ارسل اسے چھوڑتا بیڈ پر گرا چکا تھا۔ وہ آزادی ملتے ہی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کی اتنی بے باک حرکت پر مہروش کے گال اس طرح سرخ ہوئے تھے جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر اکٹھا ہوا ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اس کے لہنگے کا ڈیپ گلا اور میک اپ سے سجا چہرے ارسل کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ بغیر دوپٹے کے اس کی تمام رعنائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ ارسل نے اس کے بازوؤں کو اوپر کی طرف لاک اپ کرتے اس کی شاہرگ پر ہونٹ رکھے تھے۔ ارسل سوری پلیز مت کریں۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اپنی سانس بحال کر رہی تھی، اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی اس نے اپنے مومی سفید ہاتھوں کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہا، جو کہ ناممکن تھا۔ ارسل بغیر اس کی سنے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا، اس کے گال، آنکھوں، تھوڑی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ اس کی قید سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ مہروش کو اپنی مزاحمتیں بیکار لگ رہی تھیں۔ اس کے لب اس کے چہرے پر حرکت کر رہے تھے، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارسل اس کی حالت دیکھتا چھوڑتا کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ ٹھیک کرتا، اپنی بے اختیاری پر مسکرایا۔ کیا ارادہ ہے ابھی چینج کریں گی کہ میں مدد؟ وہ ابھی بھی ویسے ہی لیٹی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، لیکن بے باک بات پوری ہونے سے پہلے اپنا لہنگا ٹھیک کرتی بغیر اس کو دیکھے ڈریسنگ روم میں دوڑتی ہوئی گم ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی ہاتھ پکڑ کر پھر سے روک لے گا۔ وہ روم میں مسکراتا داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی اس کی سوچ کے برعکس آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سیلفیز لینے میں مصروف تھی۔ وہ لیٹ آنا تھا۔ کوئی اپنی دلہن کو اتنا انتظار کرواتا ہے؟ ایک بھی پک نہیں لینے دی فوٹوگرافر سے آپ نے، اور اب میں اپنی فرینڈز کو کیا دکھاؤں گی کہ میرے شوہر کی میرے ساتھ ایک بھی پک نہیں ہے؟ وہ اسے روم میں داخل ہوتا دیکھتی ہی سارا دن کا دل میں پالا غبار نکالنا شروع ہو چکی تھی۔ تو کیا ہوا، میں اپنی چندہ کی بنا دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتا بولا، بنا ہی نہ لیں۔ وہ منہ بناتی جا کر صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ وہ حال میں بھی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ ہنی کیا ہوا ہے چندا؟ ایسے رو کر کیوں اپنے اسپیشل مومنٹ خراب کر رہی ہو؟ اگر پکس کی وجہ سے رو رہی ہو تو اٹس اوکے میری جان، ہم ابھی بنا لیتے ہیں۔ وہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھتا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتا سینے سے لگا گیا۔ فری کے علاوہ میری کوئی بھی فرینڈ شادی پر نہیں آئی۔ میں ان کے لیے اتنا کچھ کرتی ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ میری ہر خوشی پر ایسے ہی مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیں؟ فری ہی ہے جو میری ہر غم اور خوشی میں ساتھ دیتی ہے، بٹ رابیل اور روشنی، وہ مجھے اپنی دوست مانتی ہیں، پھر کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ اس کے سینے سے چہرہ اٹھاتی روتی اسے سب بتا گئی تھی۔ میری جان، جو نام کے دوست ہوتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ فریحہ اچھی دوست ہے تمہاری، مل چکا ہوں اس سے۔ اگر تمہاری باقی دوستوں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو ضرور آتی، اگر ان کو تمہاری پرواہ نہیں تو تم کیوں ان کی وجہ سے اپنے اتنے پیارے سے مومنٹ کو رو کر خراب کر رہی ہو؟
بس آئندہ کے بعد تم فریحہ کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بناؤ گی، اوکے؟ وہ اسے کہتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا سینے سے لگا گیا۔ اب نہ لڑائی کر لوں گی ان سے، اگر منائیں گی بھی نہ تو نہیں مانوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتی یار تم ناراض، ایک بار منائیں گی اور تم مان جاؤ گی۔ اذلان بھی اس کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہوا تھا، وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ جی اچھا اب بتائیں نا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اذلان کو صوفے پر بٹھاتی خود سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، پاس آؤ گی تو بتاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں شرارت کو بانپتا بولا، نہیں دور سے ہی بتائیں۔ نہیں مجھے دور سے نظر نہیں آتا۔ وہ چلتا اس کے قریب پہنچا۔ ٹھیک ہے نا بتائیں، مجھے پتا ہے ایک دم پٹاخہ لگ رہی ہوں۔ وہ اس کے قریب آنے پر خود ہی اپنی تعریف کرتی قہقہ لگاتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ آہ میری پٹاخوں کو جب سب پتا ہے پھر میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کی قید میں پھڑپڑائی تھی۔ وہ ریڈ کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں گولڈن کام والا حجاب کیے اذلان کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ بے اختیار ہی وہ جھکتا اس کے ڈمپل پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ شش خاموش، بہت ٹائم ویسٹ کر لیا، اب بس تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا اس کے حجاب کو اس سے الگ کر چکا تھا۔ وہ اس کی بے باکی پر شرم سے لال ہوتی اس کی قید میں کانپتی تھی۔ اذلان اس کو قریب کرتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ پلیز نہیں، یہ بہت جلدی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مزید قریب کرتا وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی روک گئی۔ جانا اب نہیں کرنے کا وقت نہیں، یہ تو ایک دوسرے میں کھو جانے کا ہے۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں لیتے کمر کے گرد گھیرا بناتے اس کی گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ پری اس کے لمس کو محسوس کرتی کانپ رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ بھلائے اس کے ڈمپل پیشانی پر لب رکھتا گیا۔ وہ اس کے بیئرڈ کی چبھن سے سسکی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھاتا وہ پیچھے ہٹتا مسکرایا۔ پریوش نے اسے دیکھتے لمبے لمبے سانس لیتے شرم سے اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپایا تھا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے بیڈ پر آیا تھا۔ اس کی حرکت پر پریوش کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری ہنی، اتنا ڈرو مت، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ بیڈ پر بٹھاتا کبرڈ سے اپنے اور اس کے کپڑے نکالنے لگا، لیکن کانپتے ہوئے پری کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ اٹھو کپڑے چینج کر لو، پھر ایک سرپرائز بھی دینا ہے اپنی ہنی کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اٹھاتا بولا۔ اذلان کو یقین تھا وہ جیسا سرپرائز دے رہا ہے وہ ضرور ساری شرم کو سائڈ پر رکھے اس سے لڑ پڑے گی۔ مجھے تو لگا تھا ساری رات آپ کے بغیر گزارنی پڑے گی۔ شکریہ شہزادی باہر آنے کے لیے، ورنہ اب تو میں اندر آنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ جو آدھے گھنٹے بعد کپڑے تبدیل کرتی یہ سوچتی روم میں آئی تھی اب تک وہ اسے کوستا سو چکا ہوگا، لیکن سامنے اسے نائٹ ڈریس میں بیٹھا دیکھتے مہروش کا دل دھڑکا تھا۔ ادھر آئے مہر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سائڈ پر جاتی بیٹھتی اس کی آواز پر وہ نظریں جھکائے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھیں۔ وہ ہاتھ پکڑتا اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ مہر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا وہ تڑپ کر بولا۔ وہ جانتا تھا اتنی جلدی وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن ایک تو اس کا حسن اور دوسرا اس کا دور جانا ارسل کو غصہ دلا گیا تھا، اور غصے میں وہ اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکا، اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک مشرقی لڑکی اپنے شوہر کی اتنی سی قربت پر مرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ شہزادی ادھر دیکھیں، آپ روئیں گی تو میں پھر کچھ کر دوں گا۔ وہ اسے زاروں کی طرح روتا دیکھتا بولا۔ تو مہر اس کی دھمکی سمجھتی جلدی سے خاموش ہوئی تھی۔ مہر سوری، مجھے آپ کا دور جانا برا لگا تھا، لیکن آپ اس طرح سے رو رہی ہیں تو یہ بھی تو سوچیں میں آپ کا محرم ہوں، میں حق رکھتا ہوں، کیا میں آپ کے اتنا قریب بھی نہیں آ سکتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ہاتھوں میں دباتا بولا۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی آپ سے دوری برت لوں گا۔ میں بتا دیتا ہوں میں حق کر کے سویا کروں گا۔ وہ اپنی بات کہتا مسکرایا، لیکن میں آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، اور جس دن مجھے لگا وہ وقت آن پہنچا ہے پھر نہ تو میں آپ کی سنوں گا اور نہ ہی ان آنسو کو دیکھ کر بہلوں گا۔
اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے میری غربت میں رہ کر آپ نے سہا ہے، یہ مجھ سے دور جانے کی سزا تھی۔ اب مسکرا بھی دیں شہزادی، ایسے چہرے کے ساتھ میں یہ منہ دکھائی کسی اور کو دے دوں گا۔ ارسل نے سائڈ ٹیبل سے ڈبہ نکالتے اس کے سامنے کی تو وہ اس کی شرارت سمجھی مسکرائی تھی۔ وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سامنے اس کا محرم ہے، اس پر حق رکھتا ہے۔ ارسل نے ڈبیا سے ڈائمنڈ کی بریسلیٹ نکالتے اسے پہناتے اس کا ہاتھ چوما تھا۔ تھینک یو، بہت پیاری ہے۔ وہ اپنا ہاتھ میں کیوٹ سے بریسلیٹ کو دیکھتی مسکرائی۔ آہاں، اچھی بیویاں شوہروں کو ایسے روکھا شکریہ ادا نہیں کرتیں تو پھر کیسے کرتی ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گی، لیکن کوئی نہ، اشاروں سے سمجھا دیتا ہوں۔ ارسل نے بولتے اپنا گال اس کے آگے کیا تھا۔ کیا وہ اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتی جان بوجھ کر نہ سمجھی سے بولی۔ شہزادی، زیادہ بولی مت بنے، میں بتا رہا ہوں میرے سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ ارسل نے اس کے چہرے پر شرارت بھرے تاثرات دیکھتے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اوکے کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات سنتے جلدی سے بولتی اس کے گال پر لب رکھتی پیچھے کو ہوئی تھی۔ یار، وہ اس کی جلد بازی پر بولا تھا۔ کیا ہے، بس کر دیا شکریہ ادا، مجھے سونا ہے۔ اس کو پھیلتا دیکھتی وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھی تھی۔ لیکن مجھے تو موقع دو، میں بھی اپنی بیوی کا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ اس کو کھینچتا اپنی گود میں گراتا اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ اس کی قید میں بڑبڑاتی، میری زندگی میں آنے کے لیے، اور جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر چکے ہیں شکریہ ادا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ نہ میری جان، وہ تو سزا تھی، اس کی معافی بھی مانگ لی، یہ تو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا بولا۔ ہو گیا بس، اب سونا ہے۔ وہ اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی۔ تو کس نے روکا ہے، سو جائیں۔ ایسے ہی وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ مہروش نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موندی تھیں۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا شوہر اس کے کہنے سے پہلے ہی سب سمجھ گیا ہے اور اپنے ہر برے عمل کے لیے معافی مانگنا بھی جانتا ہے۔ وہ دل میں خدا کا شکریہ ادا کرتی مسکرائی۔ لیکن کل کس نے دیکھی ہے؟ وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اذلان فون پر آتی کال سنتا بالکونی سے روم میں آیا تھا۔ یار، مجھے نہیں پسند تمہارے باندھے بال۔ تو پھر کیوں باندھتی ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھوڑی اس کے کندھے پر جماتا بولا۔ زی نہیں، مجھے بال کھول کر نیند نہیں آتی۔ وہ بالوں کو کیچر لگاتی منہ بناتی بولی۔ کوئی نہیں، آج میرے ساتھ سو کر دیکھنا، آ جائے گی۔ وہ اس کے بالوں سے کیچر اتارتا ہاتھ پکڑتا بیڈ تک لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلے نہ صبح کا ان کا ہی کام تمام کروں گی۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں لیتی غصے سے بولی تھی۔ سوچنا بھی مت، جان نکال دوں گا تمہاری۔ اذلان نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ اوکے بتاؤ، پہلے منہ دکھائی لوگی یا سرپرائز؟ منہ دکھائی، وہ خوشی سے بولی۔ اوکے مائی گرل۔ اذلان نے پاکٹ سے نکالتے ڈائمنڈ رنگ اس کے سامنے کی تھی۔ زی اٹس بیوٹیفل، واو۔ اس سے پہلے کہ وہ سفید کلر کی ڈائمنڈ رنگ اس کے ہاتھ سے پکڑتی اذلان نے پیچھے کو کی تھی۔ میں پہناتا ہوں ہنی۔ اذلان اس کی جلد بازی پر مسکراتا اس کے سفید مومی انگلی میں رنگ پہناتا اس کے ہاتھوں کو تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ اب سرپرائز؟ وہ موبائل سے واٹس ایپ اوپن کرتا موبائل اس کے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ اس کے لمس پر شرماتی بغیر موبائل پر دھیان دیے بولی۔ آپ کا رزلٹ۔ اذلان نے اس پر دھماکہ کیا تھا۔ وٹ؟ میں فیل ہو گئی نا؟ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی بولی۔ نہیں، پاس۔ نہیں زی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا رزلٹ دیکھا تھا۔ ہر کتاب میں سے وہ مر مر کر پاس ہوئی تھی۔ ہنی، خوش ہونا چاہیے کہ تم پاس ہو گئی ہو، لیکن تم ہو کہ اذلان، میں بتا رہی ہوں میں آگے نہیں پڑھوں گی، آگے مر مر کر پاس ہوئی ہوں۔ میں کیوں فیل ہو کر اپنے شوہر کی ناک کٹواؤں؟ وہ اس کے بازو پر سر رکھتی لیٹ چکی تھی۔ ہنی، اب تمہارا شوہر تمہارے پاس ہوگا نا، ایسے کیسے فیل ہو جاؤ گی؟ میں خود پڑھاؤں گا۔ اذلان بھی سیدھا ہو کر لیٹا تھا۔ میری سب سے اہم شرط یہی تھی، سو آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ بولتی دوسری طرف رخ کرتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ جانا، پڑھنا تو پڑے گا، پھر چاہے مجھے سختی کیوں نہ کرنی پڑی۔
وہ اس کو زور سے سینے میں بھیجتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، مسکرایا تھا۔ اور یہاں پر ہماری آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس مزے مزے کے ناولز آتے رہیں۔ اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔